کہ نبی کریم کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ دو مصرے پڑھنے پڑتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. یعنی جو انبیاء کرام میں کمالات و صفات منتشر وہ نبی کی ذات میں جمع ہے کہ نہیں؟ مگر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ شہادت جس کا درجہ اتنا اونچا ہے، نبی کے دامن سے شہادت وابستہ نظر نہیں آ رہی. نبی کے دامن سے صفت شہادت وابستہ نظر نہیں آ رہی ہے. تو سارے انبیاء کے کمالات و صفات کے جمع کرنے والے اور صفت شہادت نہ ہو، یہ اہم سوال. اور اس میں خدا کی مصلحت ہے کہ جو نبی کے گلے پہ تلوار نہیں چلی، اس لیے کہ جس نبی کو قتل کیا گیا اس کی امت میں خلل پیدا ہو گیا، پھر اس کا پیغام آگے نہ بڑھ سکا. تو جس نبی کو قیامت تک پیغام جس کا رکھنا تھا اس کو اس قتل سے اسی لیے بچایا گیا تاکہ پیغام بچا رہ جائے اور امت میں خلل نہ پیدا ہو. مگر سوال ہے، بات تو صحیح ہے، پھر وہ صفت شہادت کیسے ملے گی؟ اس سوال کا بھی جواب ہمیں اسی محفل میں سوچ کر کے اٹھنا ہے. اور پھر ایک دوسری بات ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ شہادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت جلی، ایک شہادت خفی. شہادت خفی جو ہے اس میں قاتل کا بھی صحیح پتہ نہیں چلتا، اور شہادت جلی میں قاتل اپنے چہرے کو چھپا نہیں سکتا. اب کسی کو اگر ملے گی تو ایک ہی شہادت مل سکتی ہے، یا تو شہادت جلی ملے یا شہادت خفی ملے. دونوں شہادتیں تو نہیں مل سکتی. جب دونوں شہادتیں نہیں مل سکتی تو ایک شہادت والی فضیلت اس کے دامن سے باہر رہی. شہادت جلی ملی تو خفی نہ ملی، خفی مل گئی تو جلی نہ ملی. اور نبی کے دامن سے خفی کو بھی وابستہ ہونا ہے اور جلی کو بھی وابستہ ہونا ہے. وہ شہادت جلی والے بھی ہوں گے اور شہادت خفی والے بھی ہوں گے. اب دیکھنا ہے کہ اس کے لیے قدرت کا انتظام کیا، اس کے لیے قدرت کا اہتمام کیا ہے. یہ دوستو، اور ایک چیز اور ہم بتا دیں، ایک نہایت ضروری چیز ہے. وہ کیا کہ میں نے 5 پرچے کا ذکر کیا تھا، 5 پرچے کا ذکر کیا تھا. اس میں بتایا بڑے سخت پرچے ہیں، خوف والا پرچہ، بھوک والا پرچہ. اچھے اچھے لوگوں کے پیر اکھڑ جائیں گے، مگر پیر جمنے کا طریقہ یہ ہے. اگر وہ طریقہ اختیار نہ کیا گیا تو لوگ کیا سوچیں گے کہ ان امتحانوں میں کامیاب ہونا ناممکن ہے. اتنے سخت امتحان، اس میں کوئی کامیاب ہو؟ اولاد، مال، جان، بھوک، خوف، شدید امتحان. تو کہیں لوگ یہ کہہ کے دامن نہ بچا لیں کہ امتحان کے پرچے بڑے سخت ہیں، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہم کیا کامیاب ہوں گے. تو رب نے ایک بڑا احسان یہ کیا کہ پہلے یہ کہہ دیا، یہ انتظام کیا کہ ایک نمونہ پیش کر دیا جائے. اور وہ نمونہ ایسا ہے جس سے ایک ہی وقت میں 5 پیپر میں امتحان لے لیا جائے. اس نمونے سے 5 پیپر میں جو امتحان لے کر کے اسے کامیاب کر کے دکھا دیا جائے، تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. بس اس نمونے کو دیکھو اور اس کے نقش قدم پہ چلو. نمونے پر نظر جب ہو جاتی ہے فلاں ایسا کامیاب ہو گیا تو چلنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو ایک ایسے نمونے کی بھی ضرورت تھی جس سے ایک ہی وقت میں 5 پرچے میں امتحان لے لیا جائے، اور وہ 5 پرچے میں ایسا کامیاب ہو کہ اس کے پیر میں کہیں بھی لغزش نہ آئے، اور پھر وہی قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے نمونہ بن جائے.
سارے انسانوں کے لیے نمونہ بن جائے. تو اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا نواسے رسول کا. رسول کے نواسے کا انتخاب کیا جس کے رگوں میں رسول کا خون ہو، جس کے رگوں میں علی کی جرت ہو، جس کے رگوں کے اندر فاطمہ زہرا کا دودھ ہو. ایسی ذات کا انتخاب کیا اور ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ روئے زمین میں اس سے افضل کوئی نہیں تھا. ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ روئے زمین میں اس سے افضل کوئی نہیں تھا، اور ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں پر اس سے ایک ہی وقت میں بھوک بھی ہو، خوف بھی ہو، بیٹوں کی قربانی بھی ہو، مال کی قربانی بھی ہو، جان کی قربانی بھی ہو، ساری قربانیوں میں اسے کامیاب کر کے پھر یہ بھی منظر دکھا دیا کہ کامیاب کیسا کامیاب ہے. ایسا کامیاب کہ اس کے پیر لغزش نہ کر سکے، یزیدی بھی نہ سمجھ سکے. سر کاٹنے کے بعد نیزے کے اوپر اٹھا لیا. سر کا، حالانکہ وہ سر تو بکس میں بھی لے جا سکتے تھے، مگر نیزے کے اوپر اٹھا لیا اور اس کے بعد لے کے چلے. وہ سمجھ رہے تھے یہ ہماری کامیابی ہے، مگر قدرت یہ دکھا رہی تھی دیکھو جس کو ہم سر بلند کرتے ہیں وہ ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے. اے حسین تم سر بلند تھے، کبھی دوش نبی پہ سر بلند تھے، کبھی شہپر جبرائیل پہ سر بلند تھے، کبھی پشتے سواری پہ سر بلند تھے، اور آج یزیدیوں کے ہاتھ میں سر بلند ہے. آج یزیدیوں کے ہاتھ میں سر بلند ہے. تو سر جو بلند ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی بلند رہتا ہے. سر جھک نہ سکا، اور حسین نے جو کہا تھا یہ دکھا دیا. اے لوگوں میں نے یہی تو سوچا تھا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، میں نے یہی تو کہا تھا کہ میں سر دوں گا ہاتھ نہ دوں گا، سر دوں گا ہاتھ نہ دوں گا. دیکھو یہ میرا سر لے جا رہے ہیں، ہاتھ تو یہی ہے، ہاتھ تو یہی ہے. میں ہاتھ دینے والا نہیں تھا، میں سر دینے والا ہوں، اور سر دینے میں بھی میں نے بہت احتیاط سے کام لیا ہے. یہ سر جھکا ہوا سر نہیں ہے، کٹا ہوا سر ہے. میں جھکا ہوا سر بھی نہیں دے سکتا. ظالموں کے آگے جو سر جھک جائے میں وہ سر بھی نہیں دے سکتا. ذرا سا آپ خیال کرتے چلے. کامیاب ہو گئے. اب ہمارے لیے بھی راستہ مل گیا، نمونہ مل گیا کہ خوف میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں، بھوک میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں. پیاسے ہو تو علی اصغر کی پیاس یاد کر لینا، علی اکبر کی، اگر بھوکے ہو تو علی اکبر کی بھوک یاد کر لینا. کوئی بھی مصیبت، وہ مصیبت تو تم پر پڑتی بھی نہیں ہے، تمہاری تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں تمہیں حیران و پریشان کیے ہوئے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ان کے جو امتحانات ہوئے ہیں کیسا سخت امتحان، اور رب تبارک و تعالیٰ نے شدید امتحان لیا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں رب کا احسان، آپ یہ بھی سمجھتے جائیں. جب لوگ امتحان میں جاتے ہیں یہاں کا طریقہ یہ ہے، پہنچ گئے مولانا کے پاس، ہے مولانا امتحان میں جا رہا ہوں، تو کیا کرنا؟ کیا کوئی تعویذ ہو تو دے دیں. امتحان میں کوئی تعویذ ہو تو دے دیں. تو مولانا نے بھی کہہ دیا لو یہ تعویذ بازو پہ باندھے رہنا. تو مولانا کا تعویذ اس کو حساب نہیں سکھائے گا، جغرافیہ اور تاریخ کے مسائل نہیں بتائے گا. تعویذ کا کام یہ نہیں ہے. تعویذ کا کام تو صرف یہ ہے کہ جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو. اور جب تو نے محنت ہی نہیں کی، جب تو نے محنت ہی نہیں کی، اسی لیے کہتے ہیں جس کو خدا خراب کرے اسے داول شاہ پیر کیا کرے. تعویذ تو اس لیے ہے کہ دل میں گھبراہٹ نہ پیدا ہو، جو کچھ تم نے تیاری کی ہے اس کو صحیح طور پہ استعمال کر سکو. ایسا تھوڑی ہے کہ تیاری کچھ نہ کرو اور تعویذ ہی سے سب کچھ ہوتا. بہرحال تعویذ لوگ مانگتے ہیں، تو یہ تعویذ مانگنے کا جب دستور ہوا تو رب نے اس کی بھی رعایت فرمائی کہ دیکھو میدان امتحان میں جانا اور کامیابی چاہتے ہو تو 2 تعویذ لے کے جانا. 2 تعویذ لے کے جانا. وہ کیا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک تعویذ کا نام ہے صبر، دوسری تعویذ کا نام ہے نماز. میدان امتحان میں نہ صبر چھوٹے نہ نماز چھوٹے، کامیابی تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے. نہ صبر چھوٹے نہ نماز چھوٹے. تو نماز کو گلے میں لٹکا کے جانا اور صبر کا تعویذ بازو پہ باندھ کے جانا. صبر کا تعویذ بازو پہ باندھ کے، اور وہ امتحان کی جگہ ہے، وہاں تجھے خود امتحان دینا ہے، تیری کوئی مدد نہیں کرے گا. امتحان کے میدان میں مدد نہیں کی جاتی، امتحان کے میدان میں مدد نہیں کی جاتی.
بلکہ کامیابی کی دعا کی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب واہ اللہ کے رسول نے میدان کربلا میں کیوں نہیں بچا لیا، اپنے نواسے کو نہیں بچایا، اور کچھ اور بھی زیادہ بےہودگی کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے نواسے کو نہیں بچایا۔ میں نے کہا رسول نے ایسا بچایا کہ حسین آج تک بچے ہوئے۔ تم نے کہا رسول نے ایسا بچایا کہ آج تک وہ بچے ہوئے ہیں، اور تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکے کہ میدانی امتحان میں مدد نہیں کی جاتی۔ اپنے بچے کو آپ اپنے گھر میں پڑھاتے ہیں، بھائی پڑھاتا ہے، چچا پڑھاتا ہے، استاد پڑھاتا ہے، اور جب میدان امتحان میں جب امتحان کے کمرے میں بیٹھتا ہے پیپر لے کر کے تو سب باہر ہوتے ہیں۔ اب نہیں جائے گا چچا بتانے، نہ بھائی جائے گا جس نے زندگی بھر مدد کی، اب نہیں مدد ہے، اس لیے کہ یہ مدد کی جگہ نہیں ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، بلکہ جو آپ نے سکھایا ہے اس کا پھل کیا ہے یہ دیکھنے کی جگہ ہے، جو پھل دیکھنے کی جگہ ہے۔ باہر سے دعا کرو، اندر مت جاؤ۔ تنہا امتحان دیا جاتا ہے، امتحان کی بات اور ہے، گھر والی بات اور تھی، گھر پہ تو مدد تھی، مدینے میں تھے مدد کرتے رہے، کاندھے پہ چڑھا کے مدد کیا، آغوش میں لے کے مدد کیا، سینے سے لگا کے مدد کیا، مدد کرتے رہے، مگر جب امتحان کی بات ہے اب خود دینا ہے، وہاں نہیں بتایا جاتا۔ پرچہ آؤٹ ہو جائے تو امتحان ہی فیل ہو جائے گا، خود ہی امتحان والا خود دے گا، وہاں مدد نہیں کی جاتی، وہاں دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ نبی نے دعا نہیں کی، اس وقت نبی کربلا میں تھے اور کہہ رہے تھے اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اللہم آت الحسین صبرا واجرا۔ نبی نے کہا اے اللہ حسین کو صبر دے، اجر دے۔ یہ نہیں کہا، نبی نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ یزید کی تلوار کو کند کر دے، اے اللہ اس کے دشمنوں کو مار دے، اے اللہ یزیدیوں کو تباہ کر دے۔ نہیں نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا اے اللہ میرے حسین کو صبر دے، میرے حسین کو اجر دے، میرے حسین کو صبر دے، میرے حسین کو اجر دے۔ یہ امتحان کی بات ہے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ تعویذ ان کے پاس تھا، نماز کا تعویذ بھی، صبر کا تعویذ، نہ صبر انہوں نے چھوڑا نہ نماز انہوں نے چھوڑی۔ تو ایک ہی نمونہ، ایک ہی ساتھ امتحان پانچوں پیپر میں، ایک ہی ساتھ پانچوں پیپر میں امتحان ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ نمونہ تیار۔ اب بات وہ رہ گئی کہ بھئی وہ تو صحیح ہے، امام علی مقام کی عجیب و غریب شان، اور وہ واقعی کامیاب ہو گئے، مگر وہ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ کیا ہوا؟ یہ رسول تو صفت شہادت سے رہ گئے، نواسے کو شہادت مل گئی۔ وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ اس واقعے کو پھر اپنے ذہن میں حاضر کر لیں۔ حضرت ابراہیم کا امتحان ہوا، دمبا کٹا، حضرت اسماعیل کا لقب کیا ہو گیا؟ ذبیح اللہ۔ وہ بات تو حاضر ہے۔ اب یہاں اہتمام خداوندی دیکھو، چونکہ نبی کے گلے پر اگر تلوار چلتی تو امت کا حال ابتر ہو جاتا، تو قدرت نے انتظام یہ کیا کہ نبی کے دو نواسوں کو نبی کا بدل بنایا۔ اب دیکھیے میں دونوں شہادتوں کو دکھا رہا ہوں کہ دامن رسول سے کیسا وابستہ ہو رہی۔ ایک کو شہادت خفی دیا، امام حسن کو شہادت خفی، کہ قاتل کا بھی صحیح پتہ نہ چل سکا، اور امام حسین کو شہادت جلی دیا، اور دونوں نواسوں کو نبی کا بدل قرار دیا، اور اس امتحان کو ان نواسوں کا امتحان نہیں بلکہ خود نبی کا امتحان قرار دیا۔ اب ان کی شہادت، یہ ان کی شہادت نہیں ہے، یہ خود نبی کی شہادت ہے۔ شہادت کی صفت اس طرح دامن نبوت سے وابستہ ہو گئی تو حسین شہید نہیں ہوئے، حسین قتل ہوئے، شہادت رسول کو ملی۔
حسن وفات پا گئے اور شہادت رسول کو ملی، تو ان دونوں نواسوں کی شہادت حقیقت میں رسول کی شہادت ہے. بظاہر یہ ان کی شہادت نظر آ رہی ہے مگر یہ حقیقت میں رسول کی شہادت ہے. مگر آپ یہ کہیں گے بھئی یہ بات تو بڑی پیچیدہ اور بڑے گھماؤ کی ہو گئی کہ قتل ہوں امام حسین اور شہید بنے رسول عربی، قتل ہو کوئی اور شہید بنے کوئی. تو میں کہوں گا وہ بات آپ نے کیسے سمجھ لی کہ قتل ہو دمبا اور ذبیح اللہ ہو حضرت اسماعیل، قتل ہو دمبا اور ذبیح اللہ ہو حضرت اسماعیل، وہ بات کیسے سمجھ میں آ گئی؟ ذبح ہو دمبا اور ذبیح اللہ بنے حضرت اسماعیل، وہ بات کیسے سمجھ میں آئی؟ تو سنو، جب ایک دمبا نبی کا بدل ہو سکتا ہے تو نواسا نانا کا بدل کیوں نہیں ہو سکتا؟ نواسا نانا کا بدل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو حسین کی شہادت دراصل یہ رسول کی شہادت. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امتحان دراصل رسول کا امتحان ہے، اور اس کی مثال آپ دیکھیں گے تو بات واضح ہوتی چلی جائے گی. ایک بات بتاؤ، شہید تو بہت ہوئی ہیں نا، خلفائے راشدین سبھی شہید، مگر ان کی شہادتوں کا اتنا اہتمام، ان کے تعلق سے اتنی معلومات کسی کو ہے؟ اہل محبت یاد منا لیتے ہیں مگر تفصیلات سے سب ناواقف. مگر حسین کی شہادت پڑھے لکھے سے پوچھو چاہے جاہل سے پوچھو، مومن سے پوچھو کہ غیر مسلم سے پوچھو، سبھی بتا دیں گے کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کس نے کیا، کیا ہوا، پوری تفصیلات. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بچے ہی تھے کہتے جبریل نے آ کے بتایا کہ اس بچے سے آپ کو بڑی محبت ہے، اس کو شہید کیا جائے گا. اب یہ جو رسول کو بتایا جا رہا ہے اس میں اس بچے کا امتحان ہے کہ رسول کا؟ اس لیے کہ بچہ تو کچھ سمجھ نہیں رہا، تو دراصل یہ رسول کا امتحان ہے. اسی وقت سے امتحان ہے کہ ان کو تیار کیجئے. آپ جو چیز 50 سال کے بعد ہونے والی ہے اس کی خبر آج دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ رسول کا امتحان ہے، اور اسی لیے رسول اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہے، فرشتے آ کے خبر دیتے رہے. اور پھر ہوا کیا؟ جب شہادت ہو گئی، جب شہید ہو گئے تو گھر گھر چرچا، زمین روئی، آسمان رویا، جنہوں نے نوحہ کیا، فرشتے مضطرب ہوئے، ہر طرف بے قراری اور بے چینی، ساری کائنات بے قرار. بیت المقدس کا کوئی پتھر اٹھا لو تو غم کے آثار. ذرا سا آپ خیال کرو یہ ساری دنیا اتنا مضطرب و پریشان کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ حسین کی شہادت نہیں ہے، یہ رسول کی شہادت ہے، اور رسول ساری کائنات کے رسول ہیں، تو ان کی شہادت پر ساری کائنات غم منائے گی، ساری دنیا غم منائے گی، سارے ذرے ذرے روئیں گے، آسمان روئے گا، زمین روئے گی، جن روئیں گے، فرشتے مضطرب ہوں گے، سبھی بے قرار ہوں گے. تو یہ اصل بات یہ ہے، یہ رسول کی شہادت ہونے کی وجہ سے چرچا گھر گھر، دیار دیار، ہر جگہ ہے. تو دراصل فلسفہ شہادت یہی ہے، اور حضرت امام کی جو یاد گھر گھر منائی جا رہی ہے اس میں اس راز کی بات یہ ہے کہ ان کی جو شہادت ہے در حقیقت وہ ایسی شہادت ہے جو دامن رسول سے وابستہ ہے. اللہ کے رسول کے دامن سے صفت شہادت حضرت امام علی مقام کے واسطے سے وابستہ ہوئی ہے. اسی لیے یہ شہادت حسین در حقیقت حقیقی معنوں میں اگر کہا جائے تو یہ اللہ کے رسول کی شہادت ہے، اور یہ امتحان جو ہے دراصل اللہ کے رسول کا امتحان ہے. اور اللہ کے رسول نے اپنے نواسوں کو ایسا سجایا، ایسا بنایا کہ پھر اتنا مضبوط کر دیا کہ ان کے قدم ڈگمگا نہ سکے، ان کے پیر ہل نہ سکے.